الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ یہ فی قلوبہم خبر مقدم ہے جس سے حسر پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ان کے دلوں ہی میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دے جو عالم الغیب ہے اور مومنوں کو دھوکہ دے جن سے زیادہ فراست والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور سمجھے کہ میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں ہی میں ایک ایسا مرض ہے، ایسے مرض میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں جس نے انہیں خود فریبی کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ وہ مرض نفاق ہے جو کفر کو چھپانے کی وجہ سے ظاہر ہوا۔ کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام یہ نفاق ہے۔ اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں مزید پیدا ہوتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، مثلا جھوٹ ہے، خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے، بدعہدی ہے، بد زبانی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اسی طرح فساد ہے، خود پسندی، بے وقوفی، دو رخی، جن کا ذکر آئندہ آیات میں ہے، اور بھی بہت سی دیگر بیماریاں، مثلا بزدلی ہے، طمع ہے، بخل ہے، جہاد سے فرار، اس طرح کی جو خامیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کا ذکر سورۃ توبہ اور دیگر صورتوں میں ہے۔ بنیادی طور پہ جو دل کی بیماری یعنی معنوی طور پہ ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو شہوت والی بیماری، ٹھیک ہے، چاہے وہ پیٹ کی شہوت ہو یا شرمگاہ کی شہوت ہو یا خواہش نفس کی شہوت ہو، ان چیزوں کے بارے میں بھی دل کی بیماری کا لفظ بولا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری بیماری شبہ کی ہے، یہ شک اور کفر کی ہے، نفاق کی۔ یہ جو دوسری بیماری ہے اس آیت میں یہ مراد ہے۔ دل صحیح ہوتا ہے جب وہ حق کو قبول کرنے والا ہو، حق کو ترجیح دینے والا ہو، اور بیماری کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے اندر شک پیدا ہو جائے یا حق کی بجائے دیگر کسی اور چیز کو ترجیح دینے والا بن جائے۔ منافقین کے اندر یہ خامیاں موجود تھیں۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے کئی انداز بیان کیے ہیں، تو نفاق کے ساتھ ساتھ ان کی دل کی بیماری دین اسلام سے نفرت بھی ہے اور مسلمانوں سے حسد کرنا اور عناد رکھنا بھی ہے۔ پھر اسی طرح جیسے جیسے اسلام اور اہل اسلام کی شوکت بڑھتی جاتی ہے اور ان کی بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ چیز ذکر فرمائی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ نفاق والی، یہ منافقت والی، کہا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا۔ تو جیسے جیسے ایمان والوں کی شان و شوکت بڑھتی ہے تو ان منافقین کی بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے، زیادہ دشمنی ہو جاتی ہے، زیادہ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا یہ جو انداز تھا کہ اللہ رب العالمین کو جھوٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا ہے، اور اس طرح کا انداز اور واقعہ ایک صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات مار دی تو انصاری پکار اٹھا، انصاریو دوڑو، مہاجر پکارنے لگا، مہاجر ادھر آؤ،
دونوں کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی تو آپ نے پوچھا یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات مار دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتیں چھوڑ دو، یعنی جن سے باہمی فساد اور خانہ جنگی پیدا ہو سکتی ہے، یہ ناپاک باتیں ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی منافق نے اس تکرار کی خبر سنی جو مہاجر اور انصاری میں ہو گئی تھی، تو کہنے لگا مہاجرین اپنی حکومت جتانے لگے ہیں، اللہ کی قسم اگر ہم واپس مدینہ پہنچے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑیے، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ انداز بھی آپ دیکھیں کہ منافقین کا انداز کیسے ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہنا اور نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کرنا۔ تو اسی طرح امین نے کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کی بیماری کو۔ مثلا جیسے انسان ٹیڑھا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی اس کے ٹیڑھے پن میں مزید کر دیتے ہیں۔ جو ٹیڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مزید معاملات کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو جھوٹ ان کا کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے نا آمنا باللہ والیوم الآخر کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر، جبکہ ان کے اعمال ان کی حرکات و سکنات اس دعوے کی مخالف سمت میں تھیں، اسی لیے انہیں دردناک عذاب ہوگا، اسی کی وعید اللہ رب العالمین نے سنائی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہیں دوزخ کے اندر جہنم کے اندر سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہاں دردناک عذاب کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ عذاب کے مستحق صرف اسی لیے بنے کہ باطن میں کافر ہیں اور دعویٰ اسلام کا جھوٹا کر رہے ہیں۔ تو منافقین کا یہ ایک انداز اور ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید اللہ رب العالمین نے یہاں سنائی ہے۔ تو ظاہری طور پہ جو منافقین کے انداز ہیں جیسے جھوٹ بولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اذا حدث کذب، منافق کی یہ علامت ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر کوئی اسے امانت پکڑاتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور اسی طرح اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو غلط زبان استعمال کرتا ہے۔ یہ علامات منافقین کی ہیں، ہمیں ہر قسم کی علامات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔